السلام علیکم بچوں. سبق کی وضاحت سے پہلے مصنف کا تعارف. مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ ہندوستان کے قصبے ہاپڑ میں 16 نومبر 1872 میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم پہلے فیروز پور اور پھر علی گڑھ میں حاصل کی. علی گڑھ ہی سے بی اے کیا. علمی خدمات کے صلے میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی سے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگریاں ملیں. آپ کچھ عرصہ حیدرآباد دکن میں بھی رہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو کے لیے مختلف خدمات انجام دیں. انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے. پھر دہلی میں بھی اسی عہدے پر فائز رہ کر کام کیا. تقسیم ہند کے بعد کراچی منتقل ہو گئے. مطلب جب ہندوستان جب تقسیم ہوا، انڈیا پاکستان بنا، تو آپ کراچی آ گئے. یہاں آ کر انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی. پہلے اس کے سیکریٹری اور بعد میں صدر بنے. انتقال کے وقت تک صدر کے عہدے پر خدمت سر انجام دیتے رہے. آپ کا انتقال 16 اگست 1961 کو ہوا. آپ کی آخری آرامگاہ مطلب آپ کی قبر اردو کالج کراچی میں ہے. مولوی صاحب کی اردو کے لیے خدمات کے صلے میں قوم نے آپ کو بابائے اردو کا لقب دیا. لغت، قواعد، تحقیق، تدوین اور تبصرے کے حوالے سے ان کی متعدد کتابیں چھپ چکی ہیں. شخصیت نگاری پر چند ہم اثر ان کی مشہور تصنیف ہے. سبق اردو زبان میں سب سے پہلے میں آپ کو درست تلفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کر کے بتاؤں گی، مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور پھر پورے سبق کی آپ کو وضاحت کرتی جاؤں گی. سبق کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو اردو زبان کے حوالے سے قائد اعظم کا فرمان پڑھ کر سناؤں گی. 24 مارچ 1948 ڈھاکہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر قائد اعظم کا فرمان تھا کہ ہمیں ایک متحد قوم بن کر کام کرنا ہے، نظم و ضبط قائم کرنا ہے اور چیزوں کو بہتر بنانے کے جذبے کو کام میں لانا ہے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سرکاری استعمال کے لیے آپ جو زبان چاہیں استعمال کر لیں، لیکن ریاست کے مختلف صوبوں کے آپس کے تعلقات کے لیے صرف ایک ہی ریاستی زبان ہوگی جو اردو اور صرف اردو ہونی چاہیے. سبق اردو زبان مولانا عبدالحق صاحب نے تحریر کیا ہے. پہلے میں آپ کو اردو زبان کا تھوڑا سا تعارف دینا چاہوں گی. اردو ہماری قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی اقدار و تہذیب کی ترجمان اور نمائندہ ہے. بڑوں سے گفتگو کے آداب مطلب بڑوں سے بات کرنے کے آداب، مثلاً ان کے بلانے پر ہاں، اگر امی آپ کو آواز دے رہی ہیں یا کوئی ابو آواز دے رہے ہیں تو آپ ہاں نہیں بولیں گے، کیا کے بجائے جی کہنا. اور بڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مطلب جب ہم بڑوں کی کسی کی بات کر رہے ہوں تو ہے اور تھا کے بجائے ہیں اور تھے کا استعمال اس کی مثالیں ہیں. یہ دنیا کی معروف اور جدید زبانوں میں سے ایک ہے. اردو نے تقریباً 400 سال میں ترقی کی جتنی منزلیں طے کی، دوسری زبانوں نے وہ منزلیں 1000 سال میں طے کی ہوں گی. زبان کی ترقی کے 2 معیار ہوتے ہیں، مطلب ان کو 2 چیزوں پہ پرکھا جا سکتا ہے کہ زبان کیا ہے.
ایک یہ اس میں ہر قسم کے علمی مضامین کا سرمایہ موجود ہو، مطلب بہت سارے مضامین اس میں موجود ہوں۔ دوسرا یہ کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد، مطلب بہت زیادہ تعداد لوگوں کی اس سے واقف ہو، مطلب اس کو جانتی ہو۔ اردو زبان ان دونوں معیار پر پوری اترتی ہے۔ دنیا علم کا کون سا اہم موضوع ہے جس پر اردو میں کچھ نہ لکھا گیا ہو یا اس میں اس کا مواد نہ ملتا ہو، اور کون سا علاقہ ہے جہاں اس زبان کو جاننے والا کوئی فرد یا بندہ موجود نہ ہو؟ جنوبی ایشیا تو اس کا اپنا ہی علاقہ ہے۔ دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں اس زبان کو سکھانے کے انتظامات موجود ہیں، مطلب دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں اردو سکھائی اور بولی جاتی ہے۔ اردو زبان کی ابتدا۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف محققین مطلب تحقیق کرنے والے نے باتیں کہی ہیں۔ کسی نے کہا یہ زبان عربی اور قدیم سندھی کے ملاپ سے بنی ہے، مطلب سندھی اور عربی کے ملنے سے بنی ہے۔ کسی نے اس کا وطن پنجاب بتایا اور کسی نے دکن۔ لیکن جس نظریے سے زبان سے زیادہ ماہرین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے سے ہوئی۔ دہلی کہاں ہے؟ انڈیا کا کیپٹل ہے دہلی نا۔ جب مسلمان حکمران ترکی، فارسی اور عربی بولتے ہوئے جنوبی ایشیا میں آ کر آباد ہوئے تو ان کی زبانوں کا اثر ہندی پر پڑا اور ہندی، فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان بننی شروع ہو گئی۔ اس زبان میں چونکہ مختلف زبانوں کے الفاظ شامل تھے، اس لیے مختلف قوموں کے افراد اپنی اپنی زبان کے بجائے اسی زبان میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے۔ یہ زبان لشکری زبان بھی کہلاتی تھی، کیونکہ یہ کئی زبانوں سے مل کر بنی، اس لیے یہ لشکری زبان بھی کہلائی۔ شروع میں یہ زبان روز مرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، مثلاً کچھ خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، کچھ کپڑا لینا ہے یا سبزی لینا ہے وغیرہ کے لیے بولی جاتی تھی۔ خاص لوگ فارسی عربی میں ہی گفتگو کرتے تھے۔ رفتہ لیکن کچھ تھوڑے سے وقفے کے بعد یہ عام لوگوں کے حلقے سے نکل کر خاص لوگوں کی محفل تک پہنچ گئی اردو زبان۔ دکن کی ریاستوں میں شمالی ہند کے برعکس فارسی کا رواج کم تھا، اس لیے وہاں اردو میں شاعری بھی ہوئی اور نثر کی بھی چند کتابیں تصنیف ہوئیں، مطلب لکھی گئیں۔ شمالی ہند یعنی دہلی وغیرہ میں اردو لکھنے کا کام بعد میں شروع ہوا۔ دکن اور شمالی ہند دونوں ہی جگہ شروع میں تبلیغ دین کی خاطر مذہبی کتابیں اردو میں لکھی گئیں۔ تبلیغ دین مطلب دین کا پھیلاؤ کا بتانا، دین کا کہ کیا ہے دین ہمارا، اس کے بارے میں تبلیغ کرنا، بتانا، تو اس لیے اس میں اردو میں ہی لکھی گئی۔ وہ بعد میں شعر گوئی اور داستانیں لکھنے کا دور آیا۔ شعر گوئی مطلب شعر بھی لکھے گئے اردو میں اور داستانیں یا کہانیاں، قصے بھی لکھے گئے۔ مسلمانوں کا دور حکومت، مطلب جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو سرکاری زبان کیا تھی؟ فارسی تھی۔ انگریزوں کی حکومت جب قائم ہوئی، مطلب جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری دفتر کی زبان بنایا۔ اردو زبان انہوں نے کر دی سرکاری زبان، اور انگلستان سے مطلب انگلینڈ سے آنے والے افسروں کو اردو سکھانے کے لیے اردو کی کتابیں لکھوائیں اور چھپوائیں بھی۔ اس طرح اردو زبان کی ترقی دن دونی رات چوگنی ہوتی چل گئی، مطلب بہت تیزی سے ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں نثر اور نظم، مطلب سبق بھی اور نظمیں بھی کی تصنیفات کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مطلب بہت سی کتابیں، بہت سے نظمیں، بہت سے سبق جو ہیں وہ لکھے گئے، اور یہ ایک علمی زبان بن گئی۔ پہلے عربی اور پھر انگریزی کی اہم کتابوں کے ترجمے اردو میں ہوئے، اور پھر اہل علم حضرات نے اردو میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی جن کے ترجمے دوسری زبانوں میں کیے گئے۔
ان لکھنے والوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے. پہلے یہ نہیں تھا کہ ہندو ہیں تو وہ ہندی پڑھتے ہیں اور اگر مطلب مسلمان ہیں تو وہ مسلمان اردو پڑھیں گے اردو میں، لیکن ہندو مسلمان دونوں جو تھے وہ اردو لکھنے لگے. جیسے منشی پریم چند نے ان کے بہت سے افسانے لکھے ہوئے. انگریزوں نے کچھ عرصے بعد اردو کی جگہ انگریزی کو دفتری زبان بنا دیا، مطلب سرکاری زبان انہوں نے کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے قبضہ کر لیا یہاں پہ تو پھر انگریزی بنا دیا اس کو. لیکن ان کے اس اقدام سے اردو کی ترقی نہ رک سکی. مطلب انہوں نے انگریزی تو کر دیا لیکن اس سے اردو کی ترقی میں کوئی فرق نہیں پڑا. ریاستوں میں دفتروں کے کام مسلسل جو ہے وہ اردو میں ہی ہوتے رہے. جنوبی ایشیا کی تقسیم عمل میں جب جنوبی ایشیا تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت پنجاب، مشرقی بنگال، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے صوبے پاکستان میں حصے میں آئے. ان علاقوں میں سے ہر ایک کی اپنی ایک بولی یا زبان تھی، لیکن ملکی وحدت کے لیے ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو ہر علاقے کے لوگ سمجھ اور بول سکیں. مطلب یہ ہمیں جگہ تو مل گئی پنجاب، بنگال، سندھ، لیکن یہاں کی سب کی اپنی اپنی زبانیں تھیں. لیکن ہمیں ملک کے اتحاد کے لیے ایک ایسی زبان چاہیے تھی جو ملک کو پراپر طریقے سے چلا سکے اور ہر آدمی اس کو سمجھ سکے اور بول سکے اور دوسرے صوبوں کے لوگوں سے اس زبان میں گفتگو کر سکے. یہ ضرورت اردو کے علاوہ کوئی اور زبان پوری نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس میں میں نے آپ کو بتایا لشکری زبان تھی. اس میں ہندی، فارسی، عربی سب زبانوں کے لفظ موجود ہیں. چنانچہ یہی زبان پاکستان کی قومی زبان قرار پائی. ہماری پاکستانی زبان کون سی ہے؟ اردو ہے نا. جہاں تحریک پاکستان کو اردو سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے یہ تحریک ملک کے گوشے گوشے میں پہنچی، مطلب کونے کونے میں تحریک پاکستان کی تحریک پہنچی اور وہاں پاکستان کے نتیجے میں خود اردو کو بھی ترقی حاصل ہوئی. مطلب پاکستان بننے کے نتیجے میں اردو کو بھی ترقی حاصل ہوئی. نظریہ پاکستان پر بہت بڑی تعداد میں کتابیں تصنیف ہوئیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں نظریہ پاکستان پہ نا. مختلف علاقوں کی زبانوں کے نثر اور نظم کے شاہکاروں کا ترجمہ اردو میں ہوا اور اس طرح اردو کا دامن وسیع تر ہوتا چلا گیا، مطلب بہت بڑا پھیلتا چلا گیا. قومی زبان کی حیثیت سے تعلیمی اداروں میں ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ درجوں تک اردو کو ایک مضمون کی حیثیت سے بھی رکھا گیا. آج بھی آپ دیکھیے کہ پری نرسری سے لے کے اور آپ کہیں بھی چلے جائیے، بڑے سے بڑے آگے تک چلے جائیے، آپ کو اردو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھنا پڑتا ہے. ہر مضمون کی کتابیں لکھی جاتی رہیں اور اس کے علمی خزانے میں اضافہ ہوتا گیا. ان تمام منزلوں سے گزر کر آج اردو زبان اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں ہوتا ہے اور اس کی تصنیفات کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی تصنیفات کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے. مطلب پوری دنیا میں اردو کو مانا جاتا ہے اور اس کی کتابیں مانی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں.